آج خلیفہ ثالث کے بارے میں سیمینار منعقد کیا گیا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر المؤمنین بھی ہیں، خلیفہ راشد بھی ہیں، داماد رسول بھی ہیں، شرم و حیا کے پیکر بھی ہیں، صبر و استقامت کے پہاڑ بھی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان اور آپ کے ارشادات کے مطابق خلافت کی اس قمیض کو نہ اتارنے والے ہیں جس پر آپ نے وصیت کی، شہادت کو گلے لگایا، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل پیرا ہوئے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 6 سال یا 7 سال عمر کے لحاظ سے چھوٹے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 5ویں نسب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتے میں تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی عبد المطلب کے بیٹیوں میں سے ایک ہے جو سیدنا عثمان کی والدہ ارواح کی ماں ہے۔ رشتے کے اعتبار سے بھی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھانجے لگتے ہیں۔ سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خالہ ہے۔ اسلام کی تعلیم، تبلیغ، وعظ و نصیحت ابتدائی طور پر خالہ نے آپ کے دل کو اسلام کی طرف مائل کیے ہیں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انتہائی گہرا تعلق ہے، دوستانہ ماحول بھی ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اپنے خالہ کی باتوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ آپ کی خالہ نے کہا ہے اللہ کی قسم ہے یہ برحق ہے اور یہ حقیقت ہے۔ پھر آپ نے بھی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی قبولیت کے لیے ترغیب دلائی اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کی بنیاد پر آپ نے اسلام کو قبول فرما لیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے جاہلیت سے انتہائی شرم و حیا کے پیکر تھے۔ خود ارشاد فرماتے ہیں جب بلوائیوں نے آپ کا محاصرہ کیا، کہتے ہیں کہ میں نے نہ زمانے جاہلیت میں کبھی بدکاری کی ہے اور نہ ہی زمانے اسلام میں ایسے کسی گناہ کے بارے میں سوچا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے پاکیزہ طبیعت، عمدہ اخلاق، اچھے کردار کا مالک بنایا ہے۔ آپ کے کنیت کے اعتبار سے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عبداللہ نامی ایک بیٹا پیدا ہوا جو تقریباً 7-8 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ آپ کو ابو عبداللہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یا دوسری روایت میں ابو عمر کے نام سے آپ کی کنیت معروف ہے، لیکن اتفاقی طور پر آپ کی شہرت ذی النورین سے یا غنی کے لقب سے معروف اور مشہور ہوئی ہے۔ سنن کبریٰ کی روایت کے مطابق ذی النورین
کا معنی ہے کہ دوہرا اجر پانے والا شخص، اور یہ واحد جوڑا ہے کہ جس نے 2 بار ہجرت اختیار کی ہے، ایک بار حبشہ کی طرف اور دوسری بار مدینہ کی طرف ہجرت اختیار کی ہے۔ مسند احمد کی روایت کے مطابق ذی النورین کا لقب اس لیے معروف کیا گیا کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اس دنیا میں یہ واحد انسان ہے جن کے ہاں کسی پیغمبر کی 2 بیٹیاں بطور نکاح میں موجود ہیں۔ یہ اعزاز اور یہ تقریب سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت تک کسی اور انسان کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے کہ جو رب العالمین نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس اعزاز سے نوازا ہے۔ اسلام کی قبولیت کے بعد جہاں بے شمار مسائل، تکالیف اور مصائب برداشت کرنی پڑی، وہاں استقامت کی بنیاد پر آپ کو بارہا آپ نے جنت کی بشارت دی ہے۔ کم و بیش احادیث کے مجموعے کو جمع کیا جائے 20 سے 22 بار آپ کو جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ ایک ہی موقع پر 7 بار آپ کو جنت کی بشارت دی گئی۔ غزوہ تبوک کا جو موقع ہے جس میں آپ نے 100 اونٹ کا ذکر کیا اور اس کے بدلے میں جنت کا تذکرہ کیا، تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 اونٹ پیش کی۔ آپ نے دوبارہ مطالبہ کیا، پھر 100 اونٹ پیش کیے، 700 اونٹ پیش کیے، 1000 دینار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دیے۔ جو مسند احمد کی روایت کے مطابق آپ کو اس قدر خوشی میسر آئی کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ما غر عثمان ما عمل بعد اليوم، اے عثمان آج کے بعد اگر تو کوئی نیکی کا کام نہ کرے گا، تیرے جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام کا ضامن میں اللہ کا نبی علیہ السلام۔ اسلام کی خدمت کے لیے آپ نے اپنے ہر قسم کے مال کی قربانی دی ہے۔ مدینے میں ابھی اشعار میں ہم سن رہے تھے، بیر روما جو ایک یہودی کا کنواں ہے اور مسلمانوں کو پانی کی تکلیف اور مشکلات اٹھانی پڑتی، ان کے ساتھ سودا طے کیا گیا، آدھا کنواں خرید لیا گیا جس کی باری یہ مقرر کی گئی کہ ایک دن میری باری ہے اور ایک دن اس یہودی کی جس کا مالک ہے اس کی باری ہے۔ مسلمانوں کو یہ بات دہرائی گئی کہ جس دن میری باری ہے تو آپ جتنا چاہیں پانی بھر لیں۔ چند ہی دن گزرنے کے بعد دیکھا کہ مسلمان سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باری والے دن میں پانی جمع کر لیتے ہیں، اگلا دن یہودی اسی طرح سارا دن خالی رہتا ہے۔ بے امر مجبوری اس کنویں کو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں 20,000 دینار کے بدلے میں بیچ دیا گیا ہے۔ یہ اس امت پر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات میں سے ایک ہے۔ صرف یہی نہیں ہے بلکہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جب تنگ پڑ گئی تو آپ نے فرمایا کون ہے جو زمین کا یہ ٹکڑا خریدے اور اس کے بدلے میں اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ تو یہی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جنہوں نے اس زمین کو خرید کر مسجد نبوی کے لیے وقف کیے ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت کا تقاضا یہ ہے
کہ آپ کی احادیث کو جمع کرتے تقریباً 250 روایت کے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ ابھی جو میں اور آپ تلاوت سن رہے تھے، جو قرآن مجید کی فضیلت کے بارے میں آپ کا فرمان ہے کہ تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور سکھائے، اس روایت کے راوی بھی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال صرف مسلمانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ صحابہ کرام کے لیے بھی اپنے مال کو وقف کیا کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک عظیم مثال سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہے کہ جب زرہ بیچنے کے لیے گئے، تلوار بیچنے کے لیے گئے، تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں کہ جنہوں نے زرہ کو خریدا، تلوار کو خریدا، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے پیسے کیے اور بعد میں کہا کہ یہ میری طرف سے دونوں آپ کی شادی پر بطور تحفہ ہے، جو زرہ بھی ہے اور تلوار بھی ہے۔ جب تک آپ جہاد کرتے رہیں گے، جہاں آپ کو اجر ملے گا وہاں مجھے بھی اجر ملے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ اور محبت کے اعتبار سے بے شمار احادیث ہیں۔ ان احادیث میں سے ایک جبل احد کا واقعہ بھی ہے کہ جب آپ کی معیت میں سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر اور سیدنا عثمان رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود ہیں، احد پہاڑ نے حرکت کی تو آپ نے فرمایا کہ اسکن احد، اے احد تم ٹھہر جاؤ۔ آپ نے اپنے قدم مبارک مارا اور پھر یہ بات دہرائی گئی کہ آپ نہیں جانتے کہ آپ پر ایک اللہ کا نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ شہادت کا یہ معاملہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو بشارت بارہا آپ نے دی ہے۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں ہم تشریف فرما ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابھی جو شخص آئے گا جس نے اپنے جسم پر چادر لپیٹی ہوئی ہے، فتنے کے وقت یہ انسان ہدایت پر قائم رہے گا اور تم نے اس کا ساتھ دینا ہے۔ فرمایا کہ میں آپ کی مجلس سے اٹھ کر گیا اور جا کر اس شخص کو دیکھا تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پھر سیدنا عثمان کا چہرہ بدل کر میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دیا اور فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام، کیا یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں آپ نے بھی بشارت دی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ وہی شخص ہے۔ تو گویا کہ ہر اعتبار پر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات، جہاں تک شادی کے بارے میں ایک حدیث میں یہ بھی معاملہ موجود ہے کہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح سے پہلے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حفصہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ آپ میری بیٹی کے ساتھ نکاح کر لیں، تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا انکار کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا اے فاروق، کیا تمہیں ایسا داماد نہ بتاؤں جو اس کائنات میں بے مثال داماد ہے؟ اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو فرمایا کیا تمہیں ایسا سسر نہ بتاؤں کہ جو اس کائنات میں بے مثال سسر ہے؟ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے فاروق، حفصہ کا نکاح آپ میرے ساتھ کر دیں تو میں آپ کا داماد بنوں گا، اور سیدنا فاروق اعظم کے آپ کے داماد بننے کے بعد کائنات میں ایسا کوئی داماد اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے اپنی بیٹی سیدہ رقیہ کا نکاح سیدنا عثمان سے کیا اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ مجھ جیسا سسر آپ کو کائنات میں کوئی اور مثال ہی نہیں مل سکے گا۔ تو یہ معاملات
اس محبت کے ہیں، اس تقاضے کے ہیں جو آپ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبوب رکھتے اور ان سے پیار کرتے تھے۔ یہی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جب صلح حدیبیہ کا موقع آیا بیعت رضوان کے لیے، جب بیعت لینے کا سبب بنا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث بخاری میں ذکر ہے کہ عثمان کون ہے؟ جو رسول اللہ کے رسول ہیں، یعنی اللہ کے رسول تو پیارے نبی ہیں، اور پیارے نبی کے جو رسول ہیں، رسول بے معنی قاصد ہے، اس سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ صحیح بخاری کے حدیث یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہم ان عثمان حاجت اللہ و حاجتی ہی، اے اللہ عثمان کی حفاظت فرما جو تیرے کام کے لیے اور میرے کام کے لیے مکہ والوں کے پاس گئے۔ اس پر تمام محدثین یہ بات باندھتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر سیدنا عثمان پر اعتماد اور یقین اور محبت ہے کہ اس معاملے کے لیے انتخاب کیا گیا ہے تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ آگے اسی معاملے کا معاملہ یہ بھی ہے کہ جب آپ بیعت لے رہے ہیں اور آپ اپنے دائیں ہاتھ اوپر کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا کہ یہ ہاتھ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ آپ نے اپنے ہاتھ کے ساتھ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے ساتھ تشبیہ دی، یہ آپ کی محبت اور سیدنا عثمان کے ساتھ پیار کا معاملہ ہے۔ عثمان بن موہب رحم اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ مصر سے ایک شخص آتا ہے اور خیموں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ خیمہ کس کا ہے؟ بتایا گیا کہ یہ قریش کے سرداروں کا خیمہ ہے۔ فرمایا کہ ان میں سے بڑا شخص کون ہے؟ تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا گیا کہ یہ قریش کے اس وقت سب سے بڑے سردار ہیں، بڑے لوگوں میں سے ایک ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ میں آپ سے 3 سوال کرتا ہوں، آپ مجھے ان چیزوں کے بارے میں بتا دیجیے۔ پہلا سوال کیا ہے؟ کیا یہ بات سچ ہے کہ بدر کے دن سیدنا عثمان غزوہ بدر میں شامل نہیں ہوئے؟ تو سیدنا عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ یہ سچ ہے کہ غزوہ بدر میں سیدنا عثمان شامل نہیں ہوئے۔ دوسرا اس نے سوال یہ کیا کہ یہ بات سچ ہے کہ غزوہ احد میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے؟ تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سچ ہے کہ احد کے دن معاملہ ایسا ہی ہوا ہے۔ تیسرا سوال یہ کرتا ہے کہ یہ بات سچ ہے کہ بیعت رضوان کے وقت سیدنا عثمان اس وقت موجود نہیں تھے اور اس بیعت میں شامل نہیں تھے؟ تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی بات سچ ہے۔ اس نے خوشی سے اللہ اکبر کہا اور اس بات کی خوشی کا اظہار کیا کہ جو کچھ میں نے سنا ہے یہ بات درست نکلی۔ واپس پلٹ گیا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ نہیں، اس کو بلا کے لاؤ۔ بلا کے لائے گئے۔ کہا کہ یہ سوال تو تم نے کر لی، اب جواب بھی مجھ سے سن کے جاؤ۔ جہاں تک غزوہ بدر کی بات ہے تو اس دن سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار تھی اور آپ نے فرمایا کہ تم میری بیٹی کی تیمارداری کرو اور تمہیں پورے ایک غازی کا اجر بھی ملے گا، اگر مال غنیمت ہے وہ بھی تمہیں حصہ ملے گا۔ تو گویا کہ آپ کا غزوہ بدر میں شامل نہ ہونا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے، اور آپ نے اجر اور مال غنیمت دونوں معاملات میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو برابر شریک کیے۔ رہا غزوہ احد کی بات ہے کہ اس دن بھاگے تھے تو انہوں نے کہا کہ سورہ آل عمران کی 155 نمبر آیت
کیا قرآن مجید کی آیت نہیں پڑھی کہ جس میں رب العالمین نے خود ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے عفا اللہ عنہم، اللہ نے ان تمام صحابہ کرام کو معاف فرما دیا کہ جو غزوہ بدر کے دن جن کے پاؤں اکھڑ گئے تھے. کہا کہ جب اللہ نے معاف فرما دیا تو پھر کائنات میں اور کون ہے جس کے بارے میں سوال کیا جا سکتا ہے. کہا تیسری بات جو بات ہے بیعت رضوان کی بات ہے، یہ بتاؤ کہ بیعت رضوان کس کی وجہ سے ہوئی ہے؟ سیدنا عثمان ہی تو تھے جن کی وجہ سے آپ نے بیعت لی، اور آپ نے اپنے ہاتھ کو یہ بات کہہ کے فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور میں اپنا ہاتھ عثمان کے ہاتھ کی رکھ دیتا ہوں، اور وہ بھی ہماری اس بیعت میں شریک ہے. پھر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ جاؤ اور جو کچھ تم کہہ سکتے ہو جا کے کہہ لو، اور جس کو تم نے کوئی بات سمجھانی ہے جا کے سمجھا لو. یہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. عبداللہ بن ابی منافق کے بارے میں ہر مسلمان جانتا ہے کہ یہ انتہائی شدید قسم کا مخالف ہے. صحابہ کرام کو برا کہا، آپ کو برا کہا دین کے بارے میں، لیکن جب ان کے بیٹے مخلص جو عبداللہ ہی ہیں وہ آئے اور پیارے نبی سے یہ درخواست کی گئی کہ آپ میرے والد کا جنازہ پڑھائیں، اور قمیص کے لیے بھی مطالبہ کیا، تو آپ نے یہ دونوں مطالبے ان کے بیٹے جو صحیح اور خالص مسلمان تھے ان کی خواہش کی احترام اور تکریم میں دونوں معاملات کیے. لیکن ایک وہ بھی بد نصیب انسان ہے جو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو برا بلا کہتا ہے. جب اس کا جنازہ لایا گیا تو آپ نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا کہ میں اس شخص کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. تو میں اور آپ اندازہ لگائیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کی محبت کا انداز کیا ہے کہ جو شخص سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو برا بلا کہتا ہے آپ اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے انتقال کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین رہنے لگے. کسی نے سوال کر لیا کہ آخر غم کیوں ہے؟ یہ تو اللہ کا امر ہے، لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. تو پیاری بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے چلی گئی تو اس پر آپ اتنے غمگین کیوں ہیں؟ کہا کہ اللہ کے امر پر میں راضی ہوں لیکن غمگین اس پر ہوں اب مجھے کوئی داماد رسول نہیں کہے گا. یہ جو تعلق ہے، یہ جو نسبت ہے، اب وہ نسبت باقی نہیں رہی. موجودہ حالات میں اس واقعے کو میں اور آپ اپنے حالات پر تھوڑا سا غور و فکر کریں. آج کے دور میں کتنا بھی مخلص داماد ہو، کتنا بھی نیک اور صالح ہو، تو انسان دوسری بیٹی کا نکاح اس کو دینے کے لیے تیار نہیں. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدنا عثمان کے ساتھ محبت، پیار اور اعتماد کس قدر ہے کہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد ام کلثوم کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان کے ساتھ کر دیا. تو یہ سیدنا عثمان کے اس قدر مناقب ہے کہ جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. موجودہ دور میں کہ جو سیدنا عثمان نے اپنے دور میں زمینیں وقف کی، بلڈنگیں وقف کی، آج بھی ان کا یہ معاملات صدقہ جاریہ آج بھی موجود ہے. اور سعودی عرب میں باقاعدہ بینکوں میں ایک اکاؤنٹ ہے جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے نام پر ہے، اور تا قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنے خدمات پیش کی، جو اپنے معاملات پیش کیے، میں اور آپ اس کو جان کر حقیقت یہ ہے کہ جس شخص پر اللہ کے نبی اس قدر راضی ہوں کہ جس کو زندگی میں 20 سے 22 بار جنت کی بشارت دی گئی ہو، جس کے درہم و دینار پر آپ اس قدر خوش اور راضی ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم. اس کے عظمت، اس کی تعریف
اگر کوئی انسان انکار کرتا ہے تو اس چراغ پر ذرا برابر بھی کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ رہا شہادت کا معاملہ تو انشاءاللہ ہمارے شیخ اس کو تفصیلاً بیان کریں گے، اور خلافت کے بارے میں جس طرح بھائی فیصل نے بھی ذکر کیا ہے تو ہمارے محترم شیخ ابراہیم طارق صاحب وہ اس واقعے کو تفصیلاً بیان کریں گے۔ تو رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے اللہ رب العالمین بطور نیکیاں دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے، اور رب العالمین صحابہ کرام کے ساتھ سچی محبت عطا فرمائے، اس لیے کہ صحابہ کے ساتھ محبت ایمان کی دلیل ہے، اور اللہ اسی ایمان پر ہمیں قائم و دائم رکھے۔ ایمان اور اسلام جب تک زندہ رہے، اسلام پر جب موت آئے تو حالت ایمان پر اور صحابہ کرام کی محبت کے ساتھ اس دنیا میں ہم جائیں۔ اللہ رب العالمین ہماری محنتوں کو قبول فرمائے اور ہمیں اپنے دین کا سچا خادم بنائے۔ وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ ربی من کل ذنب۔